أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران کا ماقبل کے ساتھ ربط نامی سورۃ فاتحہ میں تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر سورۃ بقرہ آئی۔ سورۃ بقرہ میں ولا نعبد البقرہ ولا نعبد البقرہ ولا نستعین البقرہ کما فعلت الیہود، اس طرح یہود گائے کی عبادت کرتے رہے، مدد چاہتے رہے، ہم اس طرح نہیں کریں گے، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد چاہیں گے، گائے کی عبادت نہیں کریں گے، گائے کو تیرا شریک نہیں بنائیں گے۔ اب سورۃ آل عمران یہاں ہوگا ولا نعبد آل عمران ولا نستعین آل عمران، ہم آل عمران، عمران کا جو خاندان ہے اس کی عبادت بھی نہیں کریں گے، ان سے مدد بھی نہیں مانگیں گے۔ ولا نعبد آل عمران ولا نستعین آل عمران کما فعلت النصارى، جس طرح عیسائیوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے عمران کے خاندان کی عبادت کی، اللہ کا شریک بنایا، ہم عمران کے خاندان کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ ماقبل سے ربط نامی۔ دوسرا ربط سورۃ بقرہ کے آخر میں تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں اللہ ہماری امداد فرما۔ اب سورۃ آل عمران میں بتایا جائے گا وہ کافر کون ہیں جو اللہ کے ساتھ عمران کو شریک کرتے ہیں، عمران کے خاندان کو، انبیاء اولیاء کو اللہ کے ساتھ جو شریک کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان الکافرین کی وضاحت آ رہی ہے۔ تیسرا ربط باعتبار مضمون کے سورۃ بقرہ میں توحید، رسالت، جہاد، انفاق، امور انتظامیہ، امور مصلحہ، امور انتظامیہ کے پھر مختلف مسائل۔ سورۃ بقرہ اس اعتبار سے بڑی جامع سورت ہے کہ اس میں بہت سارے احکام آئے ہیں۔ ان تمام احکامات میں مرکزی 4 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ جو مرکزی 4 مضمون ہیں، اب سورۃ آل عمران میں بھی ان 4 مضامین کو بیان کیا جائے گا۔ اب سورۃ آل عمران کے اندر بھی توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ اس کا بیان آئے گا۔ خلاصہ مختصر انداز میں سورۃ آل عمران کا، سورۃ آل عمران کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 101 تک ہے۔ اس پہلے حصے کے اندر 2 مضمون ہیں، توحید اور رسالت۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 80 تک مضمون ہے توحید کا، ابتدا سے آیت نمبر 80 تک مضمون توحید کا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 101 تک دوسرا مضمون رسالت کا۔ اس پہلے حصے میں اس طرح
توحید اور رسالت کا مضمون ہے۔ توحید کا ذکر 6 بار آئے گا، توحید کا ذکر 6 بار۔ دوسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آئے گا۔ دوسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلے حصے میں 2 مضمون ہیں، توحید اور رسالت۔ انہی مضمونوں پر پہلے حصے میں شبہات کے جوابات بھی آئیں گے۔ یہ مختصر انداز میں سورۃ آل عمران کا خلاصہ ہے۔ دوسرا انداز ہے سورۃ آل عمران کے خلاصے کا کہ سورۃ آل عمران میں اللہ پاک شبہات کے جوابات دے رہی ہیں۔ بعض شبہات کا تعلق توحید کے ساتھ اور بعض کا رسالت کے ساتھ۔ یہ دوسرے انداز میں خلاصہ ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ پاک مختلف شبہات کے جوابات دے رہی ہیں۔ بعض شبہات کا تعلق توحید کے ساتھ اور بعض کا رسالت کے ساتھ۔ توحید سے متعلق 5 شبہات کا جواب آئے گا، 5 شبہات کا جواب آئے گا، جن میں سے 3 شبہات کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، ایک شبہ کا تعلق حضرت مریم صدیقہ سے اور ایک شبہ کا تعلق حضرت زکریا علیہ السلام سے۔ یہ توحید پر 5 شبہات اور ان کے جوابات آئیں گے۔ رسالت پر 3 شبہات کے جواب آئیں گے، 3 شبہات کے جواب آئیں گے۔ چلو جی، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دعوی سورت اولن یا ذکر توحید اولن۔ سورت آل عمران جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک نیا پیغمبر آیا ہے جو کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جو کوئی بھی ہو، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ تو نجران کے عیسائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، جن میں ان کے علماء بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنا تھی۔ یہ نجران کے 60 عیسائی آئے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، گفتگو ہوئی، گفتگو کے اندر وہ مغلوب ہو گئے۔ پھر بات مباہلہ تک پہنچی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم مشورہ کر کے مباہلے کا جواب دیں گے۔ پھر مباہلہ کرنے کے بغیر بھاگ کے چلے گئے تھے، کیونکہ اندر سے وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کریم سچے ہیں، اور سچے پیغمبر کے ساتھ مباہلہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے مباہلہ کرنے کے بغیر ہی واپس چلے گئے تھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس وفد کا تذکرہ کیا ہے، اس طرح باقی مفسرین نے بھی کیا ہے
امام راضی لکھتے ہیں کہ رستے میں جب یہ وفد آ رہا تھا 60 عیسائیوں کا، ان کا مناظر مولوی صاحب جو تھا وہ ایک بڑے بہترین گھوڑے پر سوار تھا، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی سوار تھا۔ رستے میں اس مولوی صاحب کا جو گھوڑا ہے اس کو ٹھوکر لگی۔ جب ٹھوکر لگی تو مولوی صاحب کا جو بھائی بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا تعیس محمد معاذ اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بددعائیہ جملہ اس نے نکالا کہ ہلاک ہو جائیں وہ۔ تو مولوی صاحب تھا وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے تو محمد کریم کے لیے بددعائیہ جملہ اپنی زبان سے نہ نکال، اس طرح نہ کہ۔ پھر چلتے چلتے دوسری بار ٹھوکر لگی گھوڑے کو۔ پھر اس عالم کا بھائی کہنے لگا تعیس محمد معاذ اللہ۔ اس عالم نے اس کو روکا کہ ایسا نہ کہ۔ پھر چلتے چلتے تیسری بار ٹھوکر لگی۔ جب تیسری بار ٹھوکر لگی تو وہ کہنے لگا تعیس محمد معاذ اللہ۔ تو وہی مولوی عالم اس کو کہنے لگا کہ ایسا نہ کہ۔ بھائی اس کو کہنے لگا اب 3 بار میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں اور تو مجھے روکتا ہے، کیوں روکتا ہے؟ اس کے ساتھ جو ہم مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا وہ غلط نہیں ہے؟ وہ باطل پر نہیں ہے؟ اور اگر وہ باطل پر ہے، غلط ہے، تو اس کے لیے اگر تعیس محمد بددعائیہ جملہ میں کہہ دوں تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو کیوں روکتا ہے مجھے اس قسم کا جملہ کہنے سے؟ مولوی صاحب اپنے بھائی کو جواب دیتا ہے بھائی صاحب بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ محمد کریم سچا ہے، وہ باطل نہیں ہے، باطل ہم ہیں، باطل ہم ہیں، وہ باطل نہیں ہے، وہ سچا ہے۔ بھائی کہنے لگا اگر وہ سچا ہے تو پھر مقابلہ کرنے کیوں جاتے ہو؟ مناظرہ کرنے کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگا اب تو دیکھ ہماری بادشاہی کے اندر ہماری کتنی زیادہ عزت ہے، کتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں، کتنی زیادہ ٹور ٹار ہے ہماری۔ اگر ہم سچی بات بتا دیں تو یہ سب کچھ جاتا رہے گا، یہ سب کچھ جاتا رہے گا، اس لیے سچی بات بتاتے نہیں ہیں۔ یہ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ لکھا ہے۔ اب یعنی ان کا عالم اندر سے سمجھتا ہے کہ محمد کریم سچا ہے، اور یہودیوں کے مولوی قرآن پاک گواہی دیتا ہے ان کو یقین تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، لیکن اسی طرح دنیاوی بعض مفادات ان چیزوں کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات لوگ اس طرح گمراہ ہوا کرتے ہیں، اندر سے سمجھتے ہوتے ہیں حق کو، لیکن دنیاوی لالچ میں آ کر حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چلو جی، یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا۔ اب گفتگو شروع ہوتی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم صدیقہ اللہ کی شریک ہیں۔ اب یہ تقابل چلے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اور نجران کے جو عیسائی آئے ہوئے ہیں وہ آگے سے کہیں گے کہ نہیں، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریک ہیں، حضرت مریم صدیقہ شریک ہیں، اللہ پاک نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے سفارشی ہیں، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ آئیے پیغمبر کریم
اللہ کے حکم سے یہ دعویٰ پیش فرماتے ہیں. یہ نجران کے عیسائی جو آئے تھے اب وہ مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. اللہ پاک نے یہ 80 آیتیں سورت آل عمران کی یک بارگی اللہ نے ان کو نازل فرمایا. ان 80 آیتوں کے اندر عیسائیوں کے تمام شبہات کا جواب ہے. اللہ پاک نے آیتیں اتاری کہ میرے پیارے پیغمبر اب یہ آپ نے ان کو سنانا ہے. یہ دلائل ہیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں، مریم صدیقہ معبود نہیں ہے. اب ان کے تقابل میں مسئلہ یہ آئے گا. دلیل الحی القیوم، الحی القیوم ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا اللہ ہی ہے. الحی لا عیسیٰ و امہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہیں ہیں. القیوم سارے جہان کے نظام کو قائم رکھنے والا اللہ ہی ہے. لا عیسیٰ و امہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ نہیں ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اشارہ بسوئے دلیل وحی. یہ جو پیغام ہے لا الہ الا ہو، یہ نازل اللہ نے کیا، نازل اللہ نے نازل کیا آپ پر کتاب کو بالحق لاظہار الحق. تو یہ اشارہ ہے دلیل وحی کی طرف کہ یہ پیغام، یہ کتاب پیغمبر کریم نے خود نہیں بنائی، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی وحی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی یہ کتاب اس چیز کی جو اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اشارہ بسوئے دلیل نقلی. اور اللہ نے نازل کیا تورات اور انجیل کو من قبل، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے تورات اور انجیل آئیں. وہ تورات اور انجیل ان کے اندر بھی مضمون یہی تھا کہ لا الہ الا ہو. یہ دلیل نقلی ہو جائے گی. ھدی للناس، وہ کتابیں بھی لوگوں کے لیے ہدایت تھیں. وانزل الفرقان، اور اللہ نے نازل کیا فرقان کو، معجزات. اب الحی القیوم یہ عقلی دلیل ہے، دو عقلی دلیلیں ہو گئی گوئے کہ. اور نزل علیک الکتاب یہ دلیل وحی، اور انزل التوراۃ والانجیل دلیل نقلی. دلیل وحی بھی، نقلی بھی، عقلی بھی، تینوں قسم کے دلائل بتاتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، معبود اللہ ہی ہے، عیسیٰ نہیں، عیسیٰ کی والدہ نہیں. ان الذین کفروا، تخویف اخروی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، توحید والی آیتیں ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہوگا سخت. یہ شروع سے ہی اللہ پاک کی طرف سے ڈراوا آ رہا ہے. عیسائیو اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرو، اگر انکار کرو گے تو اللہ تمہیں سخت سزا دے گا. سخت سزا سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، یعنی عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. انتقام والا ہے، جب انتقام لینے پہ آ جائے تو لے سکتا ہے. اب عزیز اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ عذاب دینے پہ قادر ہے. انتقام میں بھی یہی ہے کہ اللہ بدلہ لینے پہ، عذاب دینے پہ قادر ہے. دونوں کا فرق کرو. عزیز امکانن،
ذوانتقام وقوعاً، عزیز امکاناً باعتبار امکان کے، یعنی عذاب دینے پر قادر ہے، دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، اور ذوانتقام دیتا ہے، ایک دے سکتا ہے ایک دیتا ہے، وقوع۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، دلیل عقلی، بے شک اللہ نہیں پوشیدہ اس پر شیء فی الارض، کوئی چیز زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ دلیل عقلی کی جز اول، اس سے ثابت ہوا علم کامل، علم کامل کہ اللہ کا علم کامل ہے، علم میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، نہیں پوشیدہ اس پر کوئی چیز بھی، سب چیزوں کو جانتا۔ لا یخفی علیہ یہاں ہوگا نہ عیسیٰ اور ان کی والدہ، نہ عیسیٰ اور ان کی، یعنی ان پر یہ نہیں ہے کہ مخفی نہیں ہے، وہ عالم الغیب ہوں، سب کچھ جاننے والے ہوں، علم کامل ہو، نہ نہ، علم کامل اللہ کا ہے، عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ کا نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم، جز دوم اسی دلیل عقلی کی، پہلے میں علم کامل، اس دوسرے میں آ رہا ہے تصرف کامل، تصرف کامل، قدرت کامل، وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، وہی اللہ یصورکم، تمہاری صورتیں، شکلیں بناتا ہے، ارحام امہات میں، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، وہی یصورکم لا عیسیٰ و امہ، لا عیسیٰ و امہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ کام کر سکتی نہیں ہے، وہ قادر نہیں ہے، یہ قادر اللہ ہی ہے۔ لا الہ الا ہو، ثمرہ دلائل، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، العزیز، غالب ہے پکڑنے میں، الحکیم، حکمت والا ہے مہلت دینے میں، مہلت دے اس اعتبار سے حکیم ہے، پکڑ لے اس اعتبار سے عزیز ہے۔ اب اللہ ہی صورت بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، صورت بنانے والا بھی اور کوئی نہیں، اللہ ہی ہے، اور صورت بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، جیسے، یہ نہیں ہے کہ جیسے عیسیٰ اور اس کی والدہ چاہے، جیسے عیسیٰ اور اس کی والدہ چاہے، نہ نہ، اپنی مرضی سے جس طرح چاہے شکلیں صورتیں بناتا ہے۔ اچھا جی، ہمارے کئی دوست جو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شعر ہے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، کانک قد خلقتا کما تشاء، کما تشاء، جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح اللہ بناتا ہے۔ آپ جس طرح چاہتے گئے، آپ کہتے گئے جی میرے ہاتھ ایسے، میرا ناک ایسا، میری آنکھیں ایسی، میرے کان ایسے، آپ جس طرح کہتے گئے، چاہتے گئے، اللہ اس طرح بناتا گیا، جس طرح آپ چاہتے گئے اس طرح اللہ بناتا گیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس آیت کے خلاف ہے۔ آیت کریمہ کہتی ہے کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے وہ بناتا ہے، کسی اور کی چاہت نہیں چلتی، کسی اور کی چاہت، رسول پاک فرمائیں یا کوئی اور فرمائیں جی اس طرح اس طرح اس طرح، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ بناتا ہے کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، جس طرح، اور بات پہلے سمجھا چکا ہوں، جس طرح کئی غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، یہ شعر بھی حضرت حسان کے ذمہ ایک مشہور ہو گیا ہے، ہر ایک چھوٹا بڑا یہ سناتا رہتا ہے، تقریر کا مزہ نہیں بنتا جب تک یہ سنایا نہ جائے، بس جی اس کو سناتے ہیں، لیکن اگر پوچھو جی اس کی کوئی سند بھی ہے، اس کی کوئی سند بھی ہے، سند ہے ہی کوئی نہیں،
سند کے بغیر بے سند بلا سند بات. اب بلا سند بات ہو اس کو حضرت حسان کے ذمہ انسان لگاتا جائے پھر نبی پاک کے ذمہ لگاتا جائے، بڑی جرت اور بے باکی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. هو الذی انزل علیک الکتاب. جواب شبہ اول، شبہ اولا، پہلا شبہ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلائل پیش کیے کہ یہ اللہ ہی علم کامل والا، اللہ ہی قدرت کامل والا، اللہ ہی معبود، عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ نہیں ہے، عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ نہیں ہے. اب یہاں سے یوں سمجھو کہ مقابل عیسائیوں کا مناظر اب بولتا ہے، عیسائیوں کا مناظر. وہ کہتا ہے نہیں جی، ہمارے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کو اللہ کہتا ہے روح اللہ، روح من ہو، روح من ہو، کلمت اللہ، کلمت اللہ. یہ دو لفظ تو قرآن میں موجود ہے، روح اللہ، کلمت اللہ، روح من ہو، کلمت من ہو، کلمت اللہ. اور تورات و انجیل میں ابن اللہ، تورات و انجیل میں ابن اللہ بھی موجود ہے. تو اب یہ اللہ جو کہتا ہے یہ میری روح ہے، عیسیٰ میری روح ہے، میرا کلمہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے جو کسی اور کو میسر نہیں ہے. وہ خاص تعلق جو ہے تو اس تعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو اختیار دے دیے ہیں، عطائی طور پر وہ کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. بات سمجھے؟ یہ شبہ پیش کرتا ہے، گویا کہ یہ ان کی دلیل ہے، عیسائی مناظر کی دلیل ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے، اور اس وقت وہ یہ آیتیں پڑھ کے جواب دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جواب یہ دیا کہ یہ الفاظ متشابہات سے ہیں، یہ الفاظ متشابہات سے ہیں. وہ عقیدہ ثابت کرنا ہو اس کے لیے محکمات پیش کیے جاتے ہیں، اس کے لیے متشابہات کام نہیں کرتی. اس لیے متشابہات کو دلیل میں پیش کرنا جائز ہو نہیں ہے. عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آیتیں کون سی ہوں؟ محکمات. اور جو تم پیش کر رہے ہو یہ ہیں متشابہات. متشابہات سے عقیدہ ثابت ہو نہیں ہوتا. متشابہات کے بارے میں انسان ایمان رکھتا ہے کہ یہ برحق ہے اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اس کی حقیقت. دیکھو جی، اب هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اللہ نے کتاب نازل کی، اس کی بعض آیتیں محکم ہیں. محکم اشتباہ مراد سے محفوظ، وہاں ان کی مراد مشتبہ نہیں ہے، بالکل واضح ہے. مراد کیا ہے؟ بالکل واضح. ہن ام الکتاب، یہ آیتیں اصل ہیں کتاب، کتاب کا اصل، کتاب کی ماں. وہ سمجھے؟ یہ محکمات ہیں، اصل کتاب محکمات ہیں. یعنی محکمات کے ذریعے سے دین ثابت ہوتا ہے، عقیدہ ثابت ہوتا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں ہیں متشابہات. دوسری کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے. فَيَتَّبِعُونَ، وہ اتباع کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان آیتوں کی جو آیتیں اس کتاب سے متشابہ ہیں، وہ متشابہ کا پیچھا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، واسطے تلاش کرنے فتنہ کے. یہ غرض اتباع. وہ کیوں متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں؟
وہ فتنہ پھیلانے کے لیے، گمراہی پھیلانے کے لیے، وابتغاء تاویل، اور وہ متشابہ کا پیچھا کرتے ہیں واسطے تلاش کرنے تاویل کے، تاویل غلط مطلب، وہ غلط مطلب لے کے گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ سمجھے؟ متشابہات کو پیش کرتے ہیں کون؟ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، اور وہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ گمراہی پھیلانے کے لیے، غلط مطلب لے کر، غلط مطلب لے کر گمراہی پھیلانے کے لیے وہ متشابہ آیات کو پیش کرتے ہیں۔ وما، حالانکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، نہیں جانتا ان متشابہات کے صحیح مطلب کو، تاویلہ صحیح مطلب کو، الا اللہ، مگر کون جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ صحیح مطلب جاننے والا کوئی نہیں۔ اب صحیح مطلب تو ہے نہیں، تو پیچھا کرنے والے کیا کریں گے؟ غلط مطلب بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ وہ غلط مطلب بتائیں گے۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جن کا علم پختہ ہوتا ہے، علماء، پختہ علم والے علماء، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم تو ایمان لائے اس متشابہ کے ساتھ، ہم تو متشابہ کے ساتھ یا کتاب کے ساتھ ہم ایمان لائے، کل من عندنا، ساری آیتیں، یعنی محکم بھی تھے متشابہ بھی، محکم بھی اور متشابہ بھی، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اب جو پختہ علم والے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے نہیں چلتے، ان سے دلائل نہیں پیش کرتے، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے ان پر، ہمارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وہ یوں دعائیں کرتے ہیں راسخ فی العلم، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس، تو جمع کرنے والا ہے تمام لوگوں کو اس دن کے اندر جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ جواب دیا گیا کہ ان آیتوں کا مطلب کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جب پتہ نہیں ہے تو ان کو پیش کرنا درست تو نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، تخفیف دنیاوی، تخفیف دنیاوی، اشارہ کیا جا رہا ہے جو اس پیغام توحید کو نہ مانے، اللہ پاک چاہے تو دنیا کے اندر سزا دے۔ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال نہیں دور کریں گے، نہ اولاد، اللہ سے کچھ بھی، اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کا عذاب اگر آ جائے تو اللہ کے عذاب سے ایک ذرا بھی عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ جو کافر ہوں گے یہ جہنم آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یہ تخفیف اخروی، وہ پہلا تخفیف دنیاوی، یہ ہم وقود النار تخفیف اخروی۔ کداب آل فرعون، یہ کداب خبر ہے مبتدا معذوف کی، دأبہم کداب، یہ نمونہ تخفیف دنیاوی۔ ان کافروں کی حالت اسی طرح ہے جس طرح فرعونیوں کی، والذین من قبلہم، اور فرعونیوں سے جو پہلے گزرے ہیں ان کافروں کی، ان کی حالت پہلے کافروں جیسی ہے۔ کذبوا بآیاتنا، بیان معاملہ، پہلے کافروں نے بھی آیتوں کی تکذیب کی، انہوں نے بھی آیتوں کی تکذیب کی، اس معاملے میں سارے اکٹھے، ان کی حالت پہلے کافروں جیسی۔ کیا مطلب؟ سب ہیں آیتوں کی تکذیب کرنے والے، یہ سب آیتوں کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ جب آیتوں کی تکذیب پہلوں نے کی تھی، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، ثمرہ تکذیب، اللہ نے ان کو پکڑ لیا تھا، بِذُنُوبِهِمْ، بے سبب ان کے گناہوں کے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، ان کو اللہ نے پکڑ لیا تھا۔ اب وہی مسئلہ ان کافروں میں بھی پایا جاتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی پکڑ لے گا۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے کافروں کو، سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ،
یہ کل للذین کفروا دونوں جگہ عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ستغلبون دنیا میں تم مغلوب کیے جاؤ گے، یہ دنیا میں سزا، وتحشرون آخرت میں اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کے۔ تو دنیا میں بھی اللہ سزا دے گا، آخرت میں بھی اللہ سزا دے گا۔ وبئس المہاد شدت نار، اور برا ہے بچھونا، وہ جہنم بڑا برا اچھے بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، یہ نمونہ ستغلبون کا، جو اوپر اللہ نے فرمایا ستغلبون، او کافرو جو توحید کو نہیں مانتے ہو، اللہ یوں کرے گا، عنقریب تم مغلوب ہوگے۔ اب اس کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، تحقیق ہے نشانی، فی فئتین دو جماعتوں میں، التقطا وہ دو جماعتیں جو ملیں بدر کے میدان میں، دو جماعتوں میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ دو جماعتیں کون سی؟ التقطا جو ملیں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت قتال کر رہی تھی اللہ کے لیے، وَأُخْرَى کافرۃ اور دوسری تھی کافر۔ یہ پہلی فئۃ تقاتل، یہ ہے مسلمان، سمجھے؟ پہلی جو تمام بدری صحابہ کا اسلام آ رہا ہے، تمام بدری صحابہ کا اسلام، اور صرف اسلام نہیں، قتال فی سبیل اللہ، اخلاص سے اہل بدر پر شہادت۔ اللہ پاک شہادت دے رہا ہے، یہ جتنے بدری ہیں یہ نمود نمائش کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، یہ کر رہی ہیں جنگ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ ان بدری صحابہ کے لیے یہ اللہ کی شہادت ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ اور جو دوسری جماعت ہے وہ کافر ہے، یرونہم مثلیہم، یہ دیکھتے ہیں ان کو دگنا، یہ دیکھتے ہیں ان کو، صحابہ ان کافروں کو دیکھیں گے مثلیہم، مثلین، مثلین دگنا، تثنیہ برائے تکرار، تثنیہ برائے تکرار، تو پھر معنی کیا بنے گا؟ کئی مثل۔ یہ صرف دگنا معنی نہیں ہوگا، دیکھتے ہیں کئی گنا، رأی العین آنکھ کا دیکھنا، آنکھ کا دیکھنا، نہ وہم کا دیکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہم ہے ان کو کہ کافر زیادہ ہے، نہ جس طرح آنکھوں سے انسان دیکھے مشاہدہ کر لے تو پتہ چل جاتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے کئی گنا زائد ہیں، صرف دگنے نہیں ہیں، کیا ہیں؟ کئی گنا زائد ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ، اللہ امداد کرتا ہے اپنی، اللہ تائید کرتا ہے اپنی امداد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے۔ یہ واللہ یؤید رفع استبعاد، رفع استبعاد۔ اب اتنی بڑی جو جماعت کافروں کی آ گئی، ان کے ساتھ مقابلہ کیسے ہوگا؟ ان کے ساتھ تو مقابلہ کرنا بڑا بعید از عقل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مشکل نہیں، میری مدد آئے گی، کوئی مشکل نہیں، میری مدد آئے گی۔ واللہ یؤید بنصرہ، رفع استبعاد، اللہ استبعاد کو دور کرتا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ امداد کرے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے، مستفیدین کے لیے، مستفیدین کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ بڑے بڑے لشکر بے شک آ جائیں، لیکن اللہ چھوٹے لشکروں کو امداد کر کے ان کو غالب کر دیتا ہے، اور بڑے لشکر ستغلبون مغلوب ہو جایا کرتے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، سورۃ آل عمران میں مختلف نہ ماننے کی وجوہات بھی آئیں گی کہ مسئلہ تو توحید کا بالکل واضح ہے، عقلی دلائل، نقلی دلائل، دلائل وحی سب بتا رہی ہیں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، پھر یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو نہ ماننے کی وجوہات، یہ نہ ماننے کی وجہ اول آ رہی ہے۔
زین للناس حب الشہوات، مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات، شہوات کی محبت، شہوات کی، من النساء عورتوں سے، بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب سونے چاندی کے ڈھیروں سے، سونے چاندی کے ڈھیروں سے، والخیل المسومہ اور نشان والے گھوڑوں سے، والانعام اور جانوروں سے، والحرث اور کھیتی سے۔ یہ مختلف نعمتیں ہیں، انعامات جو اللہ پاک نے کیے ان پر، ان کی محبت، ان کی محبت لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اتنی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں تو اللہ ہم پر راضی ہے، اللہ ہم پر راضی ہے، وہ سمجھے، اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ دنیاوی چیزیں، ان چیزوں کی محبت میں وہ پڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں کی محبت میں پڑ کے وہ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ نہ ماننے کی وجہ۔ حب الشہوات، یہ نہ ماننے کی وجہ، اور دفع شبہ، یہی آیت ایک شبہ کا جواب بھی ہے کہ مبغوض ہیں تو اتنی دولت کیوں ہے؟ یہ کافر اللہ کے مبغوض ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ مبغوض ہیں، تو پھر اتنی دولت اللہ نے کیوں دی؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ دولت، یہ دنیا کی زینت ہے، دولت یہ کیا ہے؟ دنیا کی زینت ہے، چند دن کی زینت ہے، یہ چند دن کی زینت ہے، یہ اللہ پاک دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا چند دن کا فائدہ ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ ایمان والوں کے لیے ہے، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ دولت جو ہے یہ محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ دولت محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ محبوبوں کو اللہ اچھا ٹھکانہ دے گا، وہ ایمان والوں کو، اور ان کے لیے صرف دنیا کا نفع ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ اس کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ، بہترین، یہ عندہ حسن المآب، اس کے نیچے لکھا ہوگا نصب العین مومنین، نصب العین مومنین، اور اوپر حب الشہوات من النساء، نصب العین کفار، نصب العین کفار، ایک ہے کفار کا نصب العین، ایک ہے ایمان والوں کا نصب العین۔ اب حاشیے پہ ایک عبارت ہوگی، خلاصہ این کے نصب العین فیصلہ کر رہا ہے کہ کفار بھیڑ اور مسلمان شیر ہیں۔ خلاصہ این کے نصب العین فیصلہ کر رہا ہے کہ کفار بھیڑ اور مسلمان شیر ہیں۔ اچھا جی، یہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، یہ کیا؟ یہ بھیڑوں والا کام ہے۔ شیروں والا کام کیا ہے؟ جان قربان کرے آدمی بے شک، آخرت کا ٹھکانہ سامنے رکھے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، یہ بیان حسن مآب، بیان وہ جو ایمان والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے اس کا بیان آ رہا ہے۔ فرما دیجئے کیا بتاؤں تمہیں بخیر من ذالکم، ان تمام چیزوں سے بہتر، وہ سمجھے، یہ جو تمہارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، بخیر من ذالکم، ان سے بہتر، امور مذکورہ سے بدرجہ بہتر، امور مذکورہ سے بدرجہ بہتر، کیا وہ نہ تمہیں بتاؤں؟ یہ ترغیب آخرت ہے، ترغیب آخرت، کیا نہ بتاؤں، کیا بتاؤں تمہیں جو بہتر ہے اس سے؟ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے اتقوا جو بچ گئے شرک و کفر سے، بچ گئے، ان کے لیے عند ربہم جنات، عند ربہم
رب کے پاس ہوں گی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. تو سمجھے یہ جنات عند ربہم، ہاں عند ربہم، عند ربہم، ہاں عند ربہم. عند رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنت. عند رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنت. وازواج مطہرہ، اور ان تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جو شرک اور کفر سے بچ گئے، ان کے لیے ازواج مطہرہ، ازواج ہوں گی پاک. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہوگی. یہ جنات تجری، یہ جنت جسمانی، اور رضوان جنت روحانی. اللہ پاک توحیدیوں کو دے گا جسمانی جنت بھی، روحانی جنت بھی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. الذین یقولون، کون؟ وہ جو یوں دعائیں کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللہ ہم نے تو تیرے توحید والے مسئلے کو مان لیا، ہم نے تو لا الہ الا اللہ کو مان لیا. فاغفر لنا، فاغفر لنا، اس ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے، اس ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے. وقنا عذاب النار، اور ہم کو بچا آگ کے عذاب سے. الصابرین، یہ للذین اتقوا کون ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے. والصادقین، سچے. والقانتین، عاجزی کرنے والے. والمنفقین، خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے. یہ صفات ہیں ان کی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، ذکر توحید ثانیاً، ذکر توحید. یہ اللہ پاک نے نہ ماننے کی وجہ بھی ذکر کر دی، تخویف بھی آ گئی، بشارت بھی آ گئی کہ شاید ان کو تخویف سنائی جائے، بشارت سنائی جائے تو یہ عیسائی اپنے شرک سے باز آ جائیں. شہد اللہ، ذکر توحید ثانیاً، اللہ پاک نے شہادت دی اس بات کی کہ لا الہ الا ہو. یہ دلیل نقلی از کتب سابقہ. شہادت دی کہاں پر؟ پہلی کتابوں میں. اللہ شہادت دے چکا ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں. کہاں شہادت دے چکا ہے؟ پہلی آسمانی کتابوں میں. تو یہ پہلی آسمانی کتابوں سے دلیل نقلی ہو جائے گی. والملائکہ، اور ملائکہ بھی شہادت دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی شہادت دیتے ہیں. یہ نقلی کتب سابقہ سے، نقلی ملائکہ سے، دلیل نقلی اہل علم سے. سمجھے؟ تین گویا کہ نقلی دلیلیں آ گئیں. اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کی گواہی موجود ہے کہاں پر؟ پہلی آسمانی کتابوں میں. پہلی آسمانی کتابیں بھی کہتی ہیں اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کے سارے فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کا شریک کوئی نہیں، اور علم والے بھی کہتے ہیں اللہ کا شریک. اور قائما بالقسط، اللہ نے یہ شہادت دی اس حال میں کہ قائم ہے ساتھ انصاف کے. انصاف کے ساتھ، انصاف کی گواہی. سمجھے؟ انصاف کی توحید، یہ انصاف کی گواہی ہے. توحید انصاف والی گواہی ہے. لا الہ ثمرہ دلائل. تو ان دلائل کا نتیجہ کیا نکلا کہ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے. اللہ کے ہاں پسندیدہ دین. عند اللہ، عند اللہ، ہندیت رتبے والی، رتبہ اور شان والا ہندا. ہندا مکانی نہیں. دین اللہ کے ہاں یعنی اللہ کا پسندیدہ دین. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. تو سمجھے؟ اور وہ پسندیدہ دین یہی ہے لا الہ.
ہاں لا الہ الا ہو، یہ پسندیدہ دین، یہ دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جواب شبہ اب وہ احیاء عند ربہم، عند ربہم، وہ ہندہ کیا ہے؟ مکانیہ، وہ ہندہ کیا ہے؟ اور مکانیہ ہو عند ربہم تو مانا ہوتا ہے جنت، عند ربہم جنات، عند ربہم، عند ربہم، عند مکانیہ ہو تو مانا کیا ہے؟ جنات۔ اور عند اللہ یہ ہندہ اور ہے، یہ ہندہ مکانیہ نہیں، ان الدین عند اللہ یہ ہندہ مکانیہ، اس لیے احیاء عند ربہم کو قیاس کرنا ہند اللہ پر، یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس مال فارق ہے۔ ہند ربہم میں ہندہ مکانیہ اور ہند اللہ یہ ہندہ مکانیہ نہیں ہے، یہ ہندہ رتبیہ، یہ کیا ہندہ رتبیہ، رتبے کے لیے، شرافت کے لیے، عزت کے لیے، اور سمجھے؟ تو یہ ہندہ اور ہے، یہ ہندہ مکانیہ مکان والا نہیں ہے، یہ رتبے والا ہے، رتبہ، رتبے کے اعتبار سے بڑا پسندیدہ محبوب دین اسلام۔ سوال پیدا ہوتا ہے وما اختلف، جواب شبہ سوال کہ جب پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ کی گواہی بھی وہی اسلام کی، ملائکہ کی گواہی بھی اسلام کی، اولو العلم میں سب سے اول نمبر انبیاء، اولو العلم میں سب سے پہلے نمبر پہ تو سارے انبیاء کی گواہی بھی لا الہ الا اللہ، تو یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب اللہ کہتا ہے تو سارا توحید ہی توحید، یہ شرک یہ مشرک مولویوں نے شرک پیدا کیا، مشرک مولویوں نے، مشرک پیروں نے شرک کو پیدا کیا، ورنہ اصل دین اسلام وہ لا الہ الا اللہ آ رہا ہے۔ چلو جی، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں کہ اختلاف کیا اوت الکتاب نے، الا مگر کب کیا؟ من بعد ما جاءہم العلم، علم آنے کے بعد۔ نہیں اختلاف کیا اس توحید میں، پر کس نے کیا؟ اوت الکتاب، اوت الکتاب والے، مولوی تے پیر، مولوی تے نہیں اختلاف کیا توحید میں مولویوں اور پیروں نے، مگر کب کیا؟ جاءہم العلم، علم بالتوحید از جلالین، جبکہ ان کو توحید کا علم آ چکا، پتہ لگ گیا ان مولویوں پیروں کو کہ مسئلہ توحید کا سچا ہے۔ یہ علم توحید کا ہونے کے بعد، علم توحید کا ہونے کے بعد انہوں نے شرک پیدا کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، بوجہ حسد کے، بغاوت کے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تخویف اخروی، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ زجر، اگر وہ جھگڑا کریں آپ کے ساتھ فی التوحید، از ابن کثیر، توحید کے مسئلے میں جھگڑا کریں تو فَقُلْ، آپ کہہ دیں اسلمت وجہی للہ، اسلمت وجہی، میں نے تو اپنا چہرہ جھکا لیا صرف اللہ کے لیے۔ آپ کہہ دیں کہ میں نے تو چہرہ جھکا لیا صرف للہ، صرف اللہ کے لیے۔ ابن کثیر لکھتا ہے اخلصت عبادتی للہ وحدہ، ابن کثیر اخلصت عبادتی للہ وحدہ، اللہ ہی کے لیے عبادت میں کروں گا خالص، میں بھی ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری اتباع کی یعنی صحابہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے، میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرنے والا۔
اگر وہ جھگڑا کرتی ہیں تو آپ یوں کہیں، آپ یوں کہ ہم تو خالص اللہ ہی کو پکاریں گے، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک فقل، نیچے لکھا ہوگا تم مانو یا نہ مانو، ہم تو مان چکے ہیں، تم مانو یا ہم تو مان چکے ہیں توحید کو، اللہ کے ساتھ اب کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے اوتوا الکتاب اہل کتاب کو، والأمیین اور مکہ والوں کو، ان پڑھوں کو۔ اوتوا الکتاب مولوی تھے پیر، اہل کتاب میں جو مولوی، والأمیین مکہ والے مشرک، ان سب کو کہہ دو اسلم تم، کیا تم بھی مانتے ہو؟ ہم تو مان چکے، ہم تو، اور تم بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر مان لیں فقط اہتدوا، تو ہدایت پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لیں تو جزا معذوف ہے، آپ غم نہ کریں، تو آپ غم نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، فریضہ نبویہ، کیونکہ انما حسر، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو، جزا سزا خود دے گا، جزا سزا۔ آپ کہہ دیجیے ہم تو مان چکے، اور تم بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ہم تو مان چکے ہیں۔ وَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ مَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس کے نیچے عبارت لکھی ہوگی بعد از جواب نصاب تعلیم پیش کرو، بعد از جواب یعنی جواب دے دیا نا، اسلم تو جواب دے دیا، اسلم تو ہم تو مان چکے، ہم تو، یہ جواب دینے کے بعد اب اپنا نصاب تعلیم پیش کرو، تعلیم والا نصاب جس کی تم نے تعلیم دینی ہے وہ پیش کرو۔ کیا کرو؟ پیش کر کے کہو اسلم تم، اسلم تم، اور تم نے بھی توحید کو مان لیا، ہم تو مان چکے، ہم تو، اتنا کہنے کے بعد اپنا نصاب پیش کرو، اپنا پروگرام پیش کرو، پروگرام پیش کر کے کہو اسلم تم، اور تم بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ بھی مان جائیں تو سمجھو ہدایت پا گئے، نہ مانے تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، دیکھنے والا اللہ ہے، جزا سزا اللہ دے گا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، تخفیف اخروی بعد الزجر، بعد الزجر، ان کا توحید میں جھگڑا کرنا، اس پہ زجر ہے، ناراضگی کا اظہار ہے۔ یہ زجر ناراضگی کا اظہار پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کہتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یکفرون مرض اول، یہ پہلی بیماری، مرض اول انکار کرتے ہیں جی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، مرض دوم، مرض دوسری بیماری، قتل کرتی ہیں نبیوں کو، قتل کرتی ہیں، ہاں تخفیف اخروی آ رہی ہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور دوسری بیماری کے نبیوں کو قتل کرتی ہیں، بغیر حق فی ذمہم، جو نبیوں کا قتل کرنا ان کے عقیدے میں بھی ناحق ہے، ان کے عقیدے میں بھی ناحق ہے، پھر بھی نبیوں کو قتل کرتے ہیں، پھر بھی نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ یقتلون النبیین، آشیف پہ لکھا ہوگا نالائق شاگرد مدت سے بے ادبی کے مریض ہیں، نالائق شاگرد مدت سے بے ادبی کے مریض ہیں،
اساتذہ کا قتل کرنا جانتے ہیں، اطاعت کا سبق پڑھنا نہیں جانتے، اطاعت کا سبق پڑھنا نہیں جانتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ یقتلون النبیین، یہ اہل کتاب پرانے بے ادب ہیں، پرانے یہ بے ادب پرانے چلے آ رہی ہیں، اساتذہ کا قتل کرنا جانتے ہیں، نبیوں کو قتل کرنا جانتے ہیں، پر اطاعت کرنا نہیں جانتے، اطاعت کا سبق پڑھنا نہیں جانتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی اہل کتاب نے زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ یہودی عورت تھی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی تھی۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، مرض سوم، تیسری بیماری۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ایک بیماری، استادوں کا نبیوں کا قتل کرنا دوسری بیماری، تیسری بیماری یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو توحید سنائے، انصاف کی بات کہے، اس کو بھی مارتے ہیں۔ لو جی، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، تیسری بیماری مرض سوم، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ، قتل کرتی ہیں ان کو جو حکم دیتی ہیں، بالقسط، انصاف کرنے کا۔ انصاف وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ، قائما بالقسط، قائما بالقسط، اس انصاف کا جو حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے ان کو بھی مارتے ہیں۔ جو اس طرح مارنے والے ہیں، اساتذہ کی بے ادبی کرنے والے ہیں، فبشرہم سمرا، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو بشارت سنا دیں دردناک عذاب کی۔ یہ جو اس طرح کفر کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، توحید سنانے والوں کو قتل کرتے ہیں، تو پیارے پیغمبر ان کو سنا دو، اللہ نے تمہارے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، دنیا میں اعمال صالحہ، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا، نفی شفاعت قہری۔ اللہ پکڑے گا، سزا دے گا، کوئی نبی ولی پیر فقیر ان کو بچا نہ سکے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، زجر برائے علماء اہل کتاب، زجر برائے علماء اہل کتاب، کیا نہیں دیکھا ان کو جن کو دیا گیا نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ، پوری کتاب اللہ نے نہیں دی، کتاب کا تھوڑا سا حصہ دیا اللہ نے ان کو۔ یدعون الی کتاب اللہ، یہ تھوڑا سا حصہ نچلے کو ہوگا جو ان کی تکمیل کے لیے کافی تھا۔ اگر وہ اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتے تو ان کی تکمیل کے لیے کافی تھا اتنا حصہ۔ جب بلایا جاتا ہے ان کو الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، سمجھے؟ یہ اوت الکتاب مولوی تھے، پیر، جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے، ان کو بلایا جائے قرآن پاک کی طرف، لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ، تاکہ قرآن ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ الی کتاب اللہ، قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ قرآن ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ کس چیز کا؟ مذہبی اختلاف کا، مذہبی۔ انہیں کہا جائے آؤ اللہ کے قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے، آؤ جی آؤ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کراتی ہیں۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے، مرض اول تولی، وہم مورثون، دوم، مرض دوم اناد، ہیں ہی وہ اعراض کرنے والے، ہیں ہی وہ اعراض کرنے والے، سمجھے؟ پھر جاتے ہیں
ان کی عادت ہے اعراض کرنے کی، کتاب اللہ سے بھاگیں گے، کتاب اللہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ ان کو بلایا جائے آؤ جی آؤ، کتاب اللہ سے فیصلہ کرتی ہیں، کتاب اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، اسی بزرگاں دیا کتاباں تو فیصلہ کرنا ہے۔ ثم یتولی فریق منہم، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے تو ایک فریق منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی کتاب تو ہمیں منظور نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا فیصلہ تو ہمیں منظور نہیں ہے، ہم تو بزرگوں کی کتابوں سے فیصلہ کرائیں گے۔ اللہ پاک کہتا ہے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ان کی عادت ہی ہے یوں اعراض کرنے کی، ان کی عادت ہی ہے یوں اعراض کرتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ اب حالانکہ ایک کتاب اللہ آ چکی ہے، آؤ فیصلہ کرو، پر وہ بھی سمجھتے ہیں کتاب اللہ کا فیصلہ ان کے خلاف ہے۔ مولوی تو جانتے ہیں کہ کتاب اللہ فیصلہ ان کے، اگر یہ فیصلہ کرایا تو ان کے خلاف فیصلہ ہوگا، اس لیے نہیں آتے۔ بلایا جائے آؤ نا جی کتاب اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ انہیں پتا ہے کہ کتاب اللہ تو یہی کہے گی کہ نہیں سنتے، کہ کم گڑبڑ ہو جائے گا۔ اچھا جی، بلایا جائے لا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے آؤ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کراؤ، ادھر نہیں آئیں گے، ادھر ذالک بانہم، یہ وجہ تولی، وجہ تولی، یہ جو منہ پھیرتے ہیں کیوں؟ بانہم قالوا، انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی ہرگز، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، چند دن۔ انہوں نے یہ کہا اور عقیدہ بھی یہی تھا کہ چند دن ہمیں عذاب آئے گا، پھر مغفرت ہو جائے گی، پھر مغفرت ہو جائے گی، اس لیے وہ کہتے ہیں بے شک منہ پھیر لیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہوئی ہے جی۔ وغرہم فی دینہم، یہ وجہ قول، یہ جو قالو یہ کہتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے، کیوں؟ غرہم، دھوکہ دیا ان کو دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، جو یہ تراشتے ہیں، جو یہ تراشتے، ما کانوا، متقدمین پیر مولوی، متقدمین پیر مولوی، انہوں نے جھوٹ تراشا، انہوں نے وہ جھوٹ لے لیا، اس جھوٹ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اس جھوٹ نے ان کو کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تخفیف اخروی، تخفیف اللہ پاک کہتا ہے کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو جمع کریں گے نا اس دن میں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، ما کسبت، دنیا میں جو کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان کا کیا حال ہوگا؟ انہیں خیال کرنا چاہیے اس دن کا، اس دن کا ان کو۔ قل اللہم مالک الملک، یہ ذکر توحید ثالثاً اور پہلے دلائل کا ثمرہ بھی ہے، ثمرہ دلائل، ثمرہ قل، اللہ پاک کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مولوی اور پیر تو توحید کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، میرے پیارے پیغمبر تو اعلان کرنا، قل، او میرے محبوب آپ تو اعلان کیجئے، قل اللہم اللہم مالک الملک، مالک اللہم اللہم بتوسل آدم، بتوسل نوح، بتوسل ابراہیم۔ دیکھو اب آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر یہ دعا کر یوں کہ، یوں پر درمیان میں کسی کا کوئی واسطہ وسیلہ
اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشا جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشا جس سے چاہے بادشاہی لے لیتا ہے، وتعز من تشا وتذل من تشا جسے چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر ساری بلائیاں تیرے قبضہ قدرت میں، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، تولج اللیل فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، زندہ تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، نکالتا ہے مردے کو زندے سے، وترزق من تشاء بغیر حساب جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اے ایسا کرنے والا ایک سے حاجتی مقصود بالندا ایک سے حاجتی میری حاجت پوری فرما۔ اب یہ اللہم سے یہ سارا منادا اور مقصود بالندا معذوف ہے بغیر حساب کے بعد ایک سے حاجتی۔ اچھا جی، اللہم مالک الملک، یہ مالک الملک موصوف، تو تل ملک من تشاء یہ پورا جملہ صفت، پورا جملہ کا مضمون معرفہ میں بند ہو تو صفت بن سکتا ہے قانون، ویسے تو جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن جملہ کا مضمون معرفہ میں بند ہو، سمجھے، معرفہ میں بند ہو تو پھر صفت بن سکتا ہے۔ یہ تو تل ملکا یہ جو مضمون ہے بادشاہی دینا، بادشاہی یہ بند ہے مالک الملک میں، بند ہے کس میں؟ مالک الملک میں، لہذا صفت بن سکتا ہے۔ اسی طرح تنزع الملک وہ بھی صفت بن جائے گا، تو عز و تذل یہ سب صفتیں بن جائیں گی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل یہ تتمہ ما قبل اسی پہلے کا تتمہ، رات کو داخل کرتا ہے دن میں تو دن بڑھ جاتا ہے، دن کو داخل کرتا ہے رات میں تو رات بڑھ جاتی ہے، نکالتا ہے زندوں کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندوں سے، زندوں کو مردوں سے، سمجھے، زندے کو مرغی کو انڈے سے، انڈے کو مرغی سے، سمجھے، نکالتا ہے زندے کو مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے، نکالتا ہے الحیہ ابراہیم علیہ السلام کو آزر سے اور نکالتا ہے کنعان کو نوح علیہ السلام سے، سمجھے، نکالتا ہے آزادوں کو غلاموں سے اور نکالتا ہے غلاموں کو آزادوں سے۔ اس طرح تو اللہ کر سکتا ہے، اس طرح تو اللہ کر سکتا ہے، ذرا حاشیہ دیکھو، اس طرح تو کر سکتا ہے جب کالے سے سفید اور مردہ سے زندہ بنا سکتا ہے تو جلا وطن مہاجرین بے کس مومنین کو خلیفۃ اللہ فی الارض بھی بنا سکتا ہے۔ تو جب کالے سے سفید کو مردہ سے زندے کو بنا سکتا ہے تو جلا وطن مہاجرین بے کس مومنین کو خلیفۃ اللہ فی الارض بھی بنا سکتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء۔ قانون کامیابی ترک موالات، قانون کامیابی ترک موالات، بائیکاٹ کرو مشرکوں کا۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ مشرکوں کا بائیکاٹ کرو، ترک موالات، موالات دوستی، دوستی نہ رکھو مشرکوں سے۔ لا یتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء دوست، سمجھے، یہ اللہ کا قرآن ہے، دیکھو، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست من دون المومنین، مومنوں کے سوا۔ مومن کو چاہیے کہ مومن کو دوست بنائے، مومن کو کافر کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا، کافروں کو دوست بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کافروں مشرکوں کو دوست بنائے تو اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، اللہ سے تعلق۔ دوست مت بناؤ اولیاء ظاہراً و باطناً، ظاہراً و باطناً فی شیئن، سمجھو ذرا، موالات یہ ہوتی ہے دوستی کافر کے ساتھ، یہ دوستی ناجائز فی کل حال، فی کافر مشرک سے دوستی کبھی بھی جائز نہیں، سمجھے؟ تمام امت کا متفقہ فتویٰ ہے، قرآن کا حکم بھی ہے اور سمجھے قرآن کا حکم بھی، اور تمام اہل سنت کا متفقہ عقیدہ، تمام ائمہ کا متفقہ فتویٰ کہ موالات کافر سے کرنی جائز نہیں، دوستی کرنی جائز۔ ایک ہوتی ہے مواسات، یہ تو ہے موالات، موالات کے بعد آگے آؤ مواسات۔ مواسات کیا ہے؟ کوئی فائدہ پہنچا دیا جائے، کوئی احسان کر دیا جائے کافر سے، اس مواسات کا حکم حربی ہو اس سے ناجائز، ذمی سے جائز۔ سمجھو ایک کافر ہے جو آپ کے ساتھ جنگ میں مشغول ہے، دارالحرب والا ہے، دارالحرب والا ہے، حربی کافر، اس کے ساتھ مواسات، کوئی احسان کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں ذمی، ذمی کیا ہے؟ ہمارے ملک میں ہندو سکھ رہ رہی ہیں، ہمارے ملک کے قانون کو وہ مانتی ہیں، مان کے وہ چل رہی ہیں، ایسے ذمی جو ہوتے ہیں، ذمیوں کے ساتھ احسان کرنا جائز ہے، مواسات جائز ہے۔ آگے آئیے، ایک تیسری چیز ہوتی ہے مدارات، تیسری چیز ہے مدارات۔ مدارات ظاہری طور پہ خوش خلقی، اچھے اخلاق سے پیش آ جانا۔ مدارات کیا ہے؟ ظاہری طور پر ذرا اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آ جانا۔ یہ جو مدارات ہے کبھی اندیشہ کے وقت جائز، یعنی خطرہ ہے کہ مدارات نہیں کرتے تو یہ کافر نقصان پہنچاتے ہیں، وہ سمجھے؟ تو اس وقت اندیشہ، ڈر کا خطرہ، تو اس وقت کیا ہے؟ جائز۔ ایک مصلحت دینی ہو اس وقت بھی جائز، اس وقت بھی کیا ہے؟ جائز۔ اکرام ضیف، مہمان ہے کافر، اس کا اکرام کرنے کے لیے بھی جائز۔ کافر ہے، مہمان بن کے آ گیا ہے تو اس کے ساتھ ظاہری خوش خلقی، اچھے اخلاق سے پیش آنا، مدارات، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور کبھی اندیشہ نہ ہو تو ناجائز، دینی مصلحت نہ ہو، ذاتی مصلحت ہو، ناجائز، مالی نفع کے لیے کرے تب بھی ناجائز۔ اور بات سمجھے؟ آج کل تو لوگ خوش خلقی صرف دنیاوی مطلب کے لیے کرتے ہیں، دنیاوی مطلب کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ ہاں دینی فائدہ، چلو یار اس کے ساتھ گپ شپ رکھتے ہیں، یہ مسلمان ہو جائے گا، توحیدی بن جائے گا، ظاہری خوش خلقی رکھی جائے تاکہ صحیح عقیدے کو وہ قبول کر لے، یہ جائز ہوتا ہے۔ چلو جی، فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاہ، الا یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا، یہ وہ کبھی اندیشہ، کوئی ڈر خطرے کا موقع ہو تو اس وقت، لیکن کبھی اندیشہ ہو، صرف وہم نہیں، وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، یہ اللہ پاک کہتا ہے ویسے تو جائز کوئی نہیں، لیکن اگر ڈر خطرہ ہو، اندیشہ ہو، ڈر خطرہ ہو تو جائز۔ اب یہ استثناء آ گیا، سمجھو یہ کیا آ گیا؟ اللہ ساتھی کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، وہ اس استثناء سے غلط فائدہ نہ اٹھانا، واقعتاً مجبوری ہے تو جائز ہے، غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ کیوں غلط فائدہ اٹھاؤ گے؟ تو یہ ذہن میں رکھو کہ یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی جان سے، خیال کرو، پھر اللہ کہیں تمہیں بھی پکڑ نہ لے، اللہ کہیں
تمہیں بھی پکڑ نہ لے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اس کے نچلے کا معنی اول خوف خدا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور معنی دو خوف قیامت، اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، لہذا اس وقت کی سزا سے ڈرو، استثناء سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا تخفیف، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے ہر حال میں، یہ علم کامل، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کی کیا تخصیص ہے، یعنی تمہارے سینوں کو جاننا تو درکنار، اس کی کیا تخصیص ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی اللہ اس کو بھی جانتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ قدرت کامل، پہلے علم کامل، پھر قدرت کامل، علم کامل، قدرت کامل، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، تخفیف اخروی، جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا بنائی سے حاضر اپنے سامنے، وما عملت من سوء، اور جو کو برا کام کیا ہوگا وہ بھی محضرن اپنے سامنے حاضر پائے گا، تودو، اس وقت حسرت کرے گا، تودو تحسر مجرمین، تحسر مجرمین، حسرت مجرمین کی، اس وقت چاہے گا کہ لو ان بینہا، اس نفس کے درمیان، و بینہ، اس عمل کے درمیان، امدن بعیدا، بڑا دور کی مدت، دور کا فاصلہ ہو، اس وقت چاہے گا ہائے یہ میں برا کام نہ کرتا، برا کام، حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی جان سے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ شفقت والا ہے بندوں کے ساتھ، یہ علت یحذرو کے لیے، یحذرو کے لیے، واللہ رؤوف، علت رؤوف ہے اللہ، مہربان ہے، مہربانی کا تقاضا ہے کہ تم کو ڈرائے تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم، اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے بچ جاؤ، برے کاموں سے بچ جاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ، تخفیف علی سبیل الترقی، تخفیف علی سبیل الترقی، اب اس میں زجرات، تخفیفات، یہ مختلف انداز سے اللہ پاک ذکر کر رہا ہے، یہ اللہ پاک کا انداز ہے سمجھانے کا، اب یہ عیسائیوں کو گویا کے طریقے سے دعوت دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، مانو مانو، آخرت کا خیال کرو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کا شان نزول علماء نے لکھا ہے کہ مکہ والے کہنے لگے ہم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، حبن للہ، حبن اللہ کی محبت کے لیے، اصل تو جی ہم عاشق ہیں اللہ کے، ہمیں محبت ہے اللہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ اللہ کے پیارے ہیں، نبی ولی پیر فقیر یہ اللہ کے پیارے ہیں، ندی ہم تو عاشق لوگ ہیں، اللہ کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے ہے، ہماری ان کے آگے ان کی، وہ کہنے لگے ہم ان اللہ کی محبت کے لیے یہ کرتے ہیں، لیقربونا الیہ جلالین، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، جب انہوں نے یہ کہا اللہ پاک نے ان کی تردید میں یہ آیت اتاری کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے پیغمبر کی اتباع کرو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر تو یوں سفارشی سمجھ کے کسی کو شریک نہیں بناتا، کسی کو نہیں پکارتا، تم کیوں پکارتے ہو، پیغمبر کی اتباع کرو، آؤ پیغمبر کی، اچھا جی یہ تو شان نزول، اور پہلے قانون بتا چکا ہوں شان نزول پر حکم بند نہیں، حکم عام ہے، مقصد کیا ہے، تمام معاملات میں آؤ، اگر واقعتاً کوئی آدمی اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے تو اسے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنا چاہیے، فاتبعونی، پہلے مسئلہ آ رہا تھا بائیکاٹ کا، کیا آ رہا تھا مسئلہ کہ ان مشرکوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اب
اللہ کہتا ہے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو. کیا مطلب؟ پیغمبر نے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیے، قطع تعلق ہی کر دی، تو تم بھی سمجھے کافر رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرو. یہ فتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی میری طرح رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرو. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے بزعم شما، محبت کرنا چاہتے ہو بزعم شما، تو فتبعونی، اتباع کرو تم میری. نیچے لکھا ہوگا توحید میں. توحید میں لوگ یہ قرآن پاک کی ان آیتوں کو لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے، اجتہادی مسائل کے لیے. یہ فتبعونی وغیرہ ان کا اجتہادی مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا تعلق ہے اصول والے مسائل. کن کے اندر؟ اصول والے مسائل. فتبعونی، میری اتباع کرو توحید میں، جس طرح میں نے توحید کی وجہ سے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیا تو تم بھی توحید کی وجہ سے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دو. اگر یوں اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تم تو چاہتے ہو نا کہ تم محبت کرو اللہ سے. اللہ کہتا ہوں میں خود تمہارے ساتھ محبت کروں گا. میں ایک تو تم میرے ساتھ محبت کرو. اللہ کہتا ہے نہیں ہو میرا بندہ، میں خود تیرے ساتھ محبت کروں گا، پر شرط یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی اتباع کر توحید میں. سمجھے؟ میرے پیغمبر کی اتباع کر، پکا توحیدی بن. رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنا پڑے تو بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہو جا. جب بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا تو اللہ پاک تیرے ساتھ پیار کرے گا، تیرے ساتھ محبت کرے گا. بڑے الو ہوا شیطان لگا ہوا خاص کوئی. فتبعونی یحببکم اللہ، یہ ثمرہ اول. اللہ پاک تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ ثمرہ دوم. ثمرہ توحید کو مان لو، پیارے پیغمبر کی اتباع کرو. یغفر لکم ذنوبکم، یہاں من ذنوبکم نہیں ہے، ذنوبکم. اور پکے توحیدی بن جاؤ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تمہارے سارے گناہوں کو یحببکم اللہ، تمہارے ساتھ پیار کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اپنے محبوب پر کوئی میل کچیل اللہ گوارا نہیں کرتا. اس لیے گناہوں والی میل ختم کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ علت واللہ غفور الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. رسول جو قانون خدا بندی کا شارع ہے، جو اللہ کے قانون کی شرح کرنے والا ہے، اس لیے رسول کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں من التوحید، منہ پھیر لیں توحید سے از جلالین. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں کو پھر پسند نہیں کرتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، ذکر توحید رابعاً چوتھی بار آ رہا ہے. ذکر توحید رابعاً، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہانوں پہ. ذریت بعض و من بعض، یہ سارے جو تھے ایک دوسرے کی اولاد تھے. عمران کا خاندان، ابراہیم کا خاندان، ان کو اللہ پاک نے چن لیا، ان کو اللہ پاک نے چن لیا. یہ سارے کیا تھے؟ ایک دوسرے کی اولاد تھے. ایک دوسرے کی ہاں. اور یہ اولاد بشر میں ہوتی ہے، نور میں، بشر میں ہوتی ہے، نور میں. یہ سارے پیغمبر گویا کے بشر تھے.
ذریتم بعضها من بعض. یہ ذریتن یہ منصوب ہے. پہلے آل ابراہیم تے آل عمران، یہ دو جو آل ہیں، یہ دو آل یہ ہیں ذوالحال، اور ذریتن ان سے ہے حال یا ان سے ہے بدل. ان سے آل وہ دونوں کیا ہیں مبدل منو، اور ذریتن ان سے بدل یا ان سے حال. نصب علی البدلیت من الآلین من الآلین او الحالیت منہما روح المانی واللہ سمیع علیم. اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کو چن لیا. یہ سارے ہیں مصطفیٰ. وہ سمجھے، آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، عمران ہو، ان کا خاندان ہو، یہ سارے ہیں مصطفیٰ چنے ہوئے. سر یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کیا ہیں؟ چنے ہوئے. یہ سارے کیا ہیں؟ چنے ہوئے. پر سننے والے کوئی نہیں. واللہ سمیع، وہ سمجھے، واللہ پر سننے والا پکاروں کو اللہ ہے، یہ نہیں. سمجھے اللہ پاک کیوں کہہ رہا ہے؟ ادھر پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے، پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے واللہ سمیع علیم. یہ پیغمبر جتنی ہے ذریتم بعضها من بعض، یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد تو بے شک ہیں، پر یہ سننے والے کوئی نہیں، جاننے والے کوئی نہیں. ما فوق الاسباب، سننے والا جاننے والا اللہ. سمجھے؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جواب شبہ. اب حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں اب آگے شروع ہو رہا ہے، تقریباً یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے سلسلہ. جب امرأۃ عمران نے، عمران کی بیوی، عمران کی یہ کون ہے؟ حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، عیسیٰ علیہ السلام کی. جب کہا عمران کی بیوی نے رب التجا اول، رب اے میرے رب، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے نظر مانی ہے اللہ کا، نظر مانی ہے، نظر مانی ہے اللہ کا تیرے لیے. کس کی؟ کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے. نظر مانی ہے تیرے لیے معافی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررا آزاد کیا ہوا. میں نے نظر مانی ہے اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، اور اس بیٹے کو میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. میں نے نظر مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے تیرے گھر بیت اللہ، بیت المقدس کی خدمت کرے گا. نظر تو اللہ کا اشارہ کر رہی، اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے، اور وہ جو بیٹا مجھے دے گا وہ تیرے گھر کے لیے وقف ہوگا. فتقبل منی، اللہ میری اس نظر کو قبول کر، اللہ اس میری نظر کو قبول کر. کیوں؟ انکا انت السمیع العلیم. میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ، میں یہ نہیں کہتی کہ نبیوں کو پکارا جائے وہ سنتے ہیں، ولی سنتے ہیں، نانا، سننے والا تو ہی ہے، جاننے والا تو ہی ہے. انک انت السمیع، السمیع للدعاء، ابن کثیر. العلیم، جاننے والا نیت کو، تو ہی ہے نیت کو جاننے والا، میری پکار کو سننے والا. اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. سمجھے؟ اشارہ کر رہی ہے، نظر مان رہی ہے، اور دعا کا ایک قسم کی کر رہی ہے کہ مجھے بیٹا ملے، تاکہ بیٹا میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں. فلما وضعتها، جب جنا اس نے اس کو، تو قالت
کہنے لگی حسرت سے افسوس سے ربے انی وضعتھا انثی، میں نے جن دیا اس کو مؤنث، اللہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میرا خیال تو تھا کہ بیٹا ہوگا، بیٹا نہیں یہ تو بیٹی ہو گئی۔ حسرت کر کے کہنے لگی، قالت کہنے لگی حسرت سے افسوس سے، واللہ اعلم بما وضعت، جملہ معترضہ، جملہ اللہ جانتا ہے جو اس نے جنا، اللہ جانتا ہے جو اس نے بما وضعت، اس لڑکی کا شان، اللہ جانتا ہے وہ جو لڑکی اس کو ملی ہے اس کی شان کتنی ہے، اس کی شان اسی کے اوپر لکھا ہوگا، یعنی وہ مفت میں حسرت کر رہی ہیں، مفت میں حسرت کر رہی ہیں، خامخواہ حسرت کر رہی ہیں، ان کو پتہ جو نہیں ہے کہ یہ بیٹی کتنی شان والی ہے، وہ ویسے حسرت کر رہی ہیں کہ ان کو پتہ جو کوئی نہیں کہ یہ بیٹی کتنی زیادہ شان والی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نہیں ہے مذکر جو انہوں نے مانگا تھا، كَالْأُنثَىٰ، مثل اس مؤنث کے جو یہ اس کو عطا کی گئی، سمجھے، جو اس مذکر کا وہ مطالبہ کر رہی تھی، وہ مذکر اتنی زیادہ شان والا نہ ہوتا جتنی شان والی یہ بچی ہے جو اس کو دی گئی ہے، پر اس کو چونکہ اس کی شان کا پتہ کوئی نہیں اس لیے خامخواہ حسرت کر رہی ہے، سمجھے۔ فلما وضعتھا، نفی علم غیب، نفی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، ولیہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، اللہ کہتا ہے اسے پتا کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، اپنے پیٹ کے حال کا پتہ نہیں تو سارے جہان کا پتہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، دوسری دعا، رب انی وضعتھا انثیٰ، یہ التجائے اول، اور انی سمیتھا مریم التجائے دوم، میں نے نام رکھا اس کا مریم، مریم کا معنی عابدت اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی۔ سریانی زبان میں مریم کا معنی یہ ہوتا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، التجا سوم، تیسری دعا، انی أُعِيذُهَا، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بِكَ، اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی، سمجھے، اللہ تیری پناہ چاہیے اس کے لیے بھی اور اس کی اولاد کے لیے بھی، جو آگے عیسیٰ علیہ السلام مسئلہ ہوگا، اس کو بھی اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، راندے ہوئے شیطان سے، راندے ہوئے شیطان سے، اللہ بچانے والا تو ہے، بچانے والا، تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں، میں بچا سکنے والی کوئی نہیں، کوئی اور بچا سکنے والا کوئی نہیں، بچانے والا اللہ تو ہے، اس لیے تیری پناہ میں دے رہا ہوں، دے رہی ہوں اس کو۔ فتقبلها ربها، قبول کر لیا اس بچی کو، ربها، اس عورت کے رب نے، بے قبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کر لینا، اللہ نے قبول کر لیا۔ ما انہا لا تقبل الانثى قبلها فی النظر، روح المعانی، ما انہا لا تقبل الانثى قبلها فی النظر، حالانکہ مؤنث کو کبھی اللہ کے گھر کے خدمت کے لیے اس سے پہلے قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کیوں کر لیا؟ لِإِخْلَاصِ أُمِّهَا، لِإِخْلَاصِ أُمِّهَا، اس کی
والدہ اتنی خالص نیت سے نظر کر رہی تھی، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت مریم کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ پاک نے اس کو جلدی جلدی سے اس کی پرورش کی، روحانی بھی، جسمانی بھی، اخلاقی بھی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کا ذمہ دار مقرر کیا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضرت زکریا اس کے ذمہ دار مقرر ہوئے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کلما جب کبھی بھی، یعنی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے یہ، کلما جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس آتے تھے محراب حجرے میں وجد عندہا رزقا، تو پاتے تھے اس کے پاس رزقن، تنوین برائے تفخیم، بڑا عظمت والا رزق، بڑا عظیم الشان قسم کا رزق، ایسا رزق کہ جس رزق کی مثال ہی کہیں نہیں ملتی تھی۔ گرمیوں میں سردیوں والا رزق اور سردیوں میں گرمیوں والا رزق، رزقن، یہ جو کئی مرتبہ ہے دیکھا، رزق پڑا ہے، پھل پڑا ہے، بے موسمہ پھل۔ تواترت الروایات به ان زکریا علیہ السلام کان یجد عندها فاکہۃ الشتاء فی الصیف وفاکہۃ الصیف فی الشتاء۔ تفسیر کبیر، متواتر روایات میں موجود ہے کہ زکریا علیہ السلام جب آتے تھے تو سردیوں میں گرمیوں کا پھل، گرمیوں میں سردیوں کا پھل دیکھتے تھے، اور یہ کلما، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا، سمجھے، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ اب کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کون دے گیا؟ کون؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ نے دیا ہے۔ یہ دینے والا کون؟ اللہ۔ دینے والا کون؟ یہاں شبہ کا جواب آ رہا ہے۔ یہ شبہ حضرت مریم کے بارے میں، وہ جی بے موسم پھل آتے تھے، تو جو بے موسم پھل لانے کی طاقت رکھتی ہے اس کو ہم بھی پکارے تو ہماری بھی مشکل کشائی کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ ذرا سنو، وہ خود کیا کہتی ہے، یہ پھل میرے اختیار میں نہیں ہے، من عند اللہ، یہ پھل مجھے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے پھل دیا کرتا ہے۔ آگے حضرت زکریا کا جواب شبہ، ان سے متعلق سوال اور اس کا شبہ بیان آ رہا ہے، اس کا تھوڑی دیر کے لیے چاہے